دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ اے کاہنو، یہ بات سنو۔ اے بنی اسرائیل، کان لگاؤ۔ اے بادشاہ کے گھرانے سنو، اس لیے کہ فتویٰ تم پر ہے، کیونکہ تم مصفا میں پھندا اور تبور پر دام بنے ہو، باقی خون ریزی میں غرق ہیں، لیکن میں ان سب کی تعذیب کروں گا۔ میں افرایم کو جانتا ہوں اور اسرائیل بھی مجھ سے چھپا نہیں، کیونکہ اے افرایم، تو نے بدکاری کی ہے، اسرائیل نجس ہوا۔ ان کے اعمال ان کو خدا کی طرف رجوع نہیں ہونے دیتے، کیونکہ بدکاری کی روح ان میں موجود ہے اور وہ خداوند کو نہیں جانتے۔ اور فخر اسرائیل اس کے منہ پر گواہی دیتا ہے، اور اسرائیل اور افرایم اپنی بد کرداری میں گریں گے، اور یہودا بھی ان کے ساتھ گرے گا۔ وہ اپنے ریوڑوں اور گلوں کے وسیلہ سے خداوند کے طالب ہوں گے، لیکن اس کو نہ پائیں گے، وہ ان سے دور ہو گیا ہے۔ انہوں نے خداوند کے ساتھ بے وفائی کی، کیونکہ ان سے اجنبی بچے پیدا ہوئے۔ اب 1 مہینے کا عرصہ ان کی جائیداد سمیت ان کو کھا جائے گا۔ جبا میں کرنا پھونکو اور راما میں ترہی، بیت اون میں للکارو کہ اے بنیامین خبردار، پیچھے دیکھ۔ تعذیب کے دن افرایم ویران ہوگا، جو کچھ یقیناً ہونے والا ہے میں نے اسرائیلی قبائل کو جتا دیا ہے۔ یہودا کے عمرہ سرحدوں کو سرکانے والوں کی مانند ہیں، میں ان پر اپنا قہر پانی کی طرح انڈیلوں گا۔ افرایم مظلوم اور فتویٰ سے دبا ہے، کیونکہ اس نے تقلید پر قناعت کی۔ پس میں اسرائیل کے لیے کیڑا ہوں گا اور یہودا کے گھرانے کے لیے گھن۔ جب افرایم نے اپنی بیماری اور یہودا نے اپنے زخم کو دیکھا تو افرایم اسور کو گیا اور اس مخالف بادشاہ کو دعوت دی، لیکن وہ نہ تم کو شفا دے سکتا ہے اور نہ تمہارے زخموں کا اندمال کر سکتا ہے، کیونکہ میں افرایم کے لیے شیر ببر اور بنی یہودا کے لیے جوان شیر کی مانند ہوں گا۔ میں ہی پھاڑوں گا اور چلا جاؤں گا، میں اٹھا لے جاؤں گا اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا۔ میں روانہ ہوں گا اور اپنے مسکن کو چلا جاؤں گا، جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے میرے چہرے کے طالب نہ ہو۔ وہ اپنی مصیبت میں بڑی سرگرمی سے میرے طالب ہوں گے۔ آمین۔